السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا ملجانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے درود شریف کے متعلق کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ درود شریف کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف میں کتنی بڑی فضیلت و برکت و انعامات رکھا ہے۔ اگر اس کو بیان کیا جائے، مطلب اگر کوئی اس کو بیان کرنا چاہے تو وہ اس کے بیان کرنے میں عاجز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف میں اتنی فضیلت و برکتیں رکھا ہے۔ دوستان محترم، بس ان میں سے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ درود شریف افضل العبادات ہے۔ درود شریف عبادتوں میں افضل ہے۔ درود شریف عبادتوں میں افضل ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے پہلے اپنی بات بتائی، پھر فرشتوں کے بارے میں بتایا، پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجا کرو، خوب درود بھیجا کرو۔ دوستان محترم، وہ آگے بیان فرماتے ہیں حضرت سہیل بن عبداللہ کہ جتنے بھی عبادات ہیں، چاہے نماز لے لے، روزہ لے لے، حج لے لے، زکوٰۃ لے لے، جتنے بھی عبادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی عبادت میں شامل نہیں سوائے درود شریف کے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شامل ہے۔ گویا درود شریف جب تمام عبادتوں میں خدا شامل نہیں، اور درود شریف ایک ایسی عبادت جس میں خدا شامل، تو گویا درود شریف جو ہے افضل العبادات ہوا۔ یہ حضرت سہیل بن عبداللہ کا قول ہے۔ دوستان محترم، اب آئیے درود شریف کے متعلق کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جو انسان دعا کے آگے اور پیچھے، جو آدمی دعا مانگنے سے پہلے یا بعد میں، یا دعا مانگتے سمے شروع میں یا آخر میں، دعا کے آخر میں اگر درود شریف نہ پڑھے تو اس انسان کا دعا معلق رہتی ہے۔ اس انسان کا دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے، وہ دعا اللہ کے بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ یہ ایک قول، اور آگے سماعت فرمائیں کہ آگے درود شریف کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کی۔ تو جیسے اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کی، تو اللہ کے نبی نے اس انسان سے کہا کہ اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کر دیا۔ تو وہ انسان نبی سے پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، تو پھر ہم کیا کریں، کس طریقے سے دعا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تم تسبیح و تحلیل کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو،
اور پڑھنے کے بعد پھر تب جا کر کے تم دعا مانگو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی مسجد نبی میں ہے، ساتھ میں ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں، میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے تسبیح و تحلیل کی، حمد و ثنا کی، کرنے کے بعد پھر میں نے جو ہے نبی پر درود پڑھا اور پڑھنے کے بعد تب پھر میں نے دعا مانگی، تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ تم نے جو مانگا وہ مل گیا، تم نے جو مانگا وہ مل گیا، مطلب تم نے جو دعا کی تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ دوستان محترم، ان باتوں سے، ان روایات سے پتا چلتا ہے کہ درود شریف جو ہے ایک انسان کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اگر وہ رب کے بارگاہ میں کوئی چیز چاہتا ہے یا اگر اپنی کوئی حاجت ہے اور اس حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ انسان درود شریف پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر اپنی حاجت چاہے، پھر درود شریف پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستان محترم، یوں تو اور بے شمار حدیث کریمہ، بے شمار جو روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف میں کتنی بڑی فضیلت و برکتیں رکھا ہے، بس میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بتاتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ درود شریف ایک ایسی بہترین نعمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر آپ بزرگان دین کے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے بزرگ ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے درود شریف کے فضیلت و برکت سے نہ جانے اپنی زندگی میں کون کون سی نعمتیں حاصل کیے۔ اور ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو درود شریف جو ہے ایک ایسا ذریعہ بتایا گیا حدیث شریف کے ذریعے کہ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب، سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا، جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھے گا، تو یہ کثرت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کا ترجمہ، اس کا معنی دیکھیں، کثرت کا معنی زیادہ کا آتا ہے، یعنی کہ جو نبی پر جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، نبی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، وہ انسان قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب ہوگا، یہ نبی بیان فرماتے ہیں۔ دوستان محترم، اب اگر اس کثرت، لفظ کثرت پہ اگر ہم غور کریں تو کثرت کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا کوئی حد ہے؟ کیا اس کا کوئی لمٹ ہے؟ مثلا مان لیجئے کہ کثرت کو اگر ہم یوں لے لیتے ہیں کہ کثرت زیادہ، بہت زیادہ، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کے شام تک یا شام سے لے کر کے صبح تک نبی پر درود پڑھے تب جا کے کثرت سے درود پڑھنا ہوا، یا پھر یہ کہ 2 4 5 گھنٹہ پڑھے تب نبی پر کثرت سے درود پڑھنا ہوا۔ تو دوستان محترم، یہ لفظ کثرت جو استعمال کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو دو چار جو ہے میں آپ کو قول پیش کرتا ہوں بزرگان دین کا، کہ جنہوں نے لفظ کثرت کے بارے میں بیان فرمایا۔ بزرگ کا الگ الگ قول ہے۔ کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ آپ صبح 200 مرتبہ، شام میں 200 مرتبہ، شام میں 200 مرتبہ آپ نبی پر درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھنا ہو گیا، یا پھر صبح 300 مرتبہ، شام میں 300 مرتبہ نبی پر کثرت سے درود پڑھنا ہو گیا، یا پھر آپ صبح 500 مرتبہ، یا پھر آپ رات میں 500 مرتبہ۔ مختلف جو ہے قول ہے، مختلف اقوال ہیں بزرگان دین کے، آپ ان میں سے جس کو بھی قبول کریں، جس کو بھی مان لیں، آپ کا جو ہے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا شمار ہو جائے گا۔ آپ چاہے صبح اٹھے، فجر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ نبی پر درود پڑھے، عشاء کی نماز پڑھا، پڑھنے کے بعد 200 مرتبہ نبی پر درود پڑھے۔ بعض جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے بھی اگر کوئی انسان نبی پر 700 مرتبہ درود پڑھ لے، یا 200 مرتبہ درود پڑھ لے، 300 مرتبہ درود پڑھ لے، تو اس کو بھی کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دوستان محترم، بزرگان دین نے اس مسئلے کو بالکل بڑے آسانی سے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ تم چاہے صبح کے اول وقت میں، صبح کے وقت میں، چاہے شام کے وقت میں 200 300 مرتبہ روزانہ اپنا دستور، اپنا نیم بنا کر کے اگر نبی پر درود پڑھو گے تو تمہارا کثرت سے درود پڑھنا شمار ہو جائے گا۔ اب یہ کثرت والی بات تو سمجھ میں آ گئی،
کہ اگر دن میں 400 مرتبہ بھی اگر نبی پر درود پڑھ لیا پورے دن میں یا پوری رات میں یا صبح شام ملا کر کے 400 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کو کثرت میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ بڑے بڑے بزرگان دین فرما رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگان دین کا یہ قول ہے کہ آپ کثرت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کثرت کا مطلب یہی ہے کہ صبح شام آپ جو 200 مرتبہ درود پڑھے، آپ کا کثرت سے درود پڑھنا ہو گیا۔ اب آگے کہ ہم نبی پر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ نبی پر اگر درود پڑھا جائے، اگر جو انسان نبی پر درود پڑھتا ہے دعا سے پہلے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا کثرت سے اگر درود پڑھے تو قیامت کے دن نبی کے قریب رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کا بدلہ رکھا یا انعام رکھا یا نہیں، بس میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور میرا مین مقصد یہی ہے کہ ایک انسان جب نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ دوستان محترم، آئیے تھوڑی سی تفصیلی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں۔ جب ایک انسان کو ایک انسان سے محبت عشق ہو جاتا ہے تو اس انسان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، یا پھر اگر دیکھ نہیں سکتے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، ایک چاہنے والے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں یا جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کی خبر کم سے کم میرے محبوب تک پہنچ جائے۔ دوستان محترم، دوستان محترم، حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اس چیز کو اپنے عارفانہ انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک آدمی، ایک مجنو غمخوار کو جنگل میں دیکھا کہ جو ریت میں اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ اے مجنو، کیا خط لکھ رہا ہے؟ اگر ایک ہوا آئے گی تو اس ریت کو اڑا کے لے کے چلی جائے گی۔ تو وہ مجنو اس انسان کو جواب دیتا ہے کہ میں خط نہیں لکھ رہا ہوں، بلکہ مٹی پر اپنے لیلا کا نام لکھ کر کے اپنے بے چین دل کو تسلی دے رہا ہوں، اپنے بے چین دل کو تسلی دے رہا ہوں، اپنے بے چین دل کو سکون دے رہا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم بد نصیب انسان ہیں، ہمارے نصیب میں نبی کی زیارت، نبی کو دیکھنا نصیب تو نہیں ہوا، بس ہم غمخواروں کے لیے، ہم دیوانوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے بے قرار دل کو قرار کریں، اور اسی لیے ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک انسان جب نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو نبی خود سنتے ہیں، اور پڑھنے والے کو نبی جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی۔ نبی اس درود کو خود سنتے ہیں اور پڑھنے والے کو نبی جانتے بھی ہے، اور نبی اس کو پہچانتے بھی ہے کہ مجھ پر جو ہے فلاں انسان نے درود پڑھا، یا مجھ پر فلاں انسان درود پڑھ رہا ہے۔ دوستان محترم، اب آگے آئیے اس کا انعام، دنیاوی انعام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود پڑھنے سے دنیا میں کیا انعام ملتا ہے۔ تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 147، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو، ایک نوجوان، ایک انسان کو دیکھا کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور ہر قدم پر نبی پر درود پڑھ رہا ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور ہر قدم پر نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان فرماتے ہیں سفیان ثوری کہ مجھے بڑی تعجب ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ انسان، یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پہ تسبیح و تحلیل پڑھنا چاہیے، تو درود پڑھ رہا ہے؟ تو وہ انسان کہہ رہا ہے، وہ انسان نے کہا کہ ایک سال میں اور میرے والد، میں اور میرا باپ حج کے لیے آ رہے تھے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، جب جنگل سے گزر رہے تھے اچانک جنگل میں میرے والد کی موت ہو گئی، اچانک جنگل میں میرے والد کی موت ہو گئی، اور موت ہونے کے بعد فوراً میرے والد کا چہرہ کالا پڑ گیا، سیاہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیان فرماتا ہے کہ میرے والد کا چہرہ کالا ہو گیا۔ اس پریشانی، اس غمگین عالم میں سوچ میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، میں سوچ ہی رہا تھا، تعجب کر ہی رہا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش انسان گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلا آ رہا ہے۔ وہ نقاب پوش انسان گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، اور آنے کے بعد میرے والد کے، میرے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد جو ہے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ پھیرا۔ تو جیسے ہی اس کے چہرے پہ دست مبارک پھیرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا چہرہ جو ہے دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو جاتا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو جاتا ہے۔ جب میں نے ایسا دیکھا
تو میں نے اس انسان سے، اس نقاب پوش سے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ نقاب پوش انسان اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، اللہ اکبر کبیرہ، درود شریف کی فضیلت و برکت پہ، درود شریف کے انعامات پہ قربان جاؤ، وہ انسان اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا اور مجھ سے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تمہارا نبی ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں تمہارا وہی نبی ہوں، اور تمہارا باپ دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنے چلا آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ دوستان محترم، بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک انسان اگر اپنے دل سے، اپنے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر نبی پر درود پڑھے تو اس کا بدلہ، اس کا انعام مرنے کے بعد نہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی دنیا میں آ کر کے، دنیا ہی میں، حیات میں آ کر کے نواز دیتے ہیں۔ حضرت درود شریف ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عبادت ہے، اگر کوئی انسان سچے دل کے ساتھ، سچے من کے ساتھ، اگر اچھی عقیدت کے ساتھ اگر نبی پر درود پڑھے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو نبی پر سچے عقیدت و محبت کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ نبی پر درود پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، اور اس طرح سے ویڈیوز سننے کے لیے اشرفی 786 پیج کو لائک کریں، اور اگر آپ کو بیانات اچھی لگے تو آپ کامنٹ میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ لکھ کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم۔